فرقے تو ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک فرقہ زیادہ ہوگا 73، لیکن یہ ہے کہ 72 فرقے جو ہیں وہ گمراہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ نجات پائے گا، فرقہ ناجیہ۔ جب یہ بات اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو فرقہ ناجیہ میں شامل فرما۔ اور پھر یہ آپ نے زحمت نہیں دی کہ کوئی سوال کیا جائے، آپ نے خود ہی فرما دیا کہ وہ فرقہ نجات پانے والا کون سا ہے؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جس طریقے پر، جس چیز پر میں نے اور میرے صحابہ نے عمل کیا ہے، اس طریقے کو جو اختیار کرے گا ہو بہو، فرمایا کہ وہ فرقہ ناجیہ میں ہوگا، وہ ایران کا رہنے والا ہو یا سوڈان کا ہو، وہ سرزمین کفر کا رہنے والا ہو یا سرزمین اسلام کا ہو، جو اس پٹی کے اوپر چلے گا وہ فرقہ نجات، وہ شخص نجات پائے۔ فرمایا کہ یہ فرقہ ناجیہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس اتنے سے ٹکڑے کے اوپر ہمارا کس کا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ شاید شیعوں کے مقابلے میں ہے، نہیں، یہ رجسٹریشن پاکستان کا نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک بڑا بخار چڑھا ہوا ہے، اب کچھ لوگوں کو گورنر اور وزیر اعلیٰ اور بہت سے فورم پہ کہتے ہیں صاحب یہ ہمارا لیبل تھا، دوسروں نے کیسے لے لیا؟ انہوں نے کہا بھئی جنہوں نے لے لیا ان سے آپ پوچھیں، ہم سے کیا تعلق؟ جنہوں نے پہلے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہا وہ بھی سیاسی رجسٹریشن تھا۔ بہرحال اب جس نے بھی لے لیا وہ ان کا نصیب ہے، باقی اس پر کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت فرمایا کہ یہ 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ رجسٹر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اور آپ کو سب کو اہل سنت والجماعت میں شامل فرما۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ضرورت اس کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ ہر چیز نظر آ جاتی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ اضافے کرنے والے بھی اور اس میں سے گھٹانے والے، یہ دونوں کے دونوں اصل میں ناکام ہیں۔ مسجد میں اگر نماز پڑھنے کوئی آ رہا ہے، اگر اس کی رفتار اتنی تیز ہو کہ وہ محراب سے بھی آگے نکل جائے تو نماز تو ویسے بھی فاسد ہو جائے گی۔ امام سے آگے نکلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا رفتار کم رکھو۔ اور اگر اتنی کم کر دی کہ تم مسجد کے دروازے پہ بھی نہیں آئے تو نماز تو ختم ہو گئی، جماعت سے رہ گئے۔ وہ طبقہ بھی ہے جو اتنی رفتار سے چل رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بس ہر چیز اٹھا کے اسلام کی ٹوکری میں ڈال دو، اس لیے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو اللہ رسول نے دیا، اسلام تو وہ ہے جو ہم نے اب یہ سنگار کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ انہیں یہ بتا دیں، فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں نہ بتائیں کہ تم کتنے خسارے میں ہو اور کون ہیں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے اور نقصان میں ہیں، کر تو رہے ہیں عمل لیکن یہ کہ وہ سب ضائع ہو رہا ہے۔ کون ہیں وہ؟ فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جو لوگ اپنے مزاج کے مطابق چیزیں شامل کرتے جا رہے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اگر تم نے اس رنگ کی پگڑی نہیں پہنی، اگر تم نے یہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے یہ
اصل بات یہ ہے کہ اعمال جو ضائع ہو رہے ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، لیکن بات یہ ہے اللہ اور رسول یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کہے ہوئے کو پورا کیا ہے یا تم نے اپنے اور کسی کہنے والے کا کہنا پورا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کی اطاعت جائز نہیں ہے ان باتوں میں کہ جس میں اللہ اور رسول کے فرمان کے خلاف ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جنہوں نے اس پر عمل کر رکھا ہے، یہ دو اصل میں طبقے ہیں۔ آج ہمارا جن سے سابقہ ہے وہ یہی ہیں، باقی ہم ان کے بدخواہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے تاکہ یہ بھی آخرت میں کامیاب ہو جائے۔